مسکان ہمارے محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی اور میری بچپن کی دوست بھی تھی۔ ہم دونوں کی دوستی کافی پرانی تھی۔ ہم بچپن میں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، لیکن جو بڑے ہوتے گئے ہم دونوں کے درمیان کے فاصلے بھی بڑھنے لگے۔ وہ پردہ کرنے لگی تھی اور اب ہم پہلے کی طرح کھل کر ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے تھے۔ بچپن کی دوستی کب محبت میں بدل گئی پتہ ہی نہیں چلا اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرنے لگے تھے۔ لیکن مسکان کو بچپن سے عجیب و غریب دورے پڑتے تھے۔ وہ زور زور سے چیخنے لگتی اور بے ہوش ہو جاتی تھی۔ محلے والوں نے مسکان کے بارے میں مشہور کیا ہوا تھا کہ اس پر جنات کا قبضہ ہے، اس لیے مسکان کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ جس کو بھی پتہ چلتا کہ مسکان پر عذاب کا سایہ ہے تو وہ مسکان کے گھر بھی نہیں جاتا۔ مسکان کے والدین نے اسے بہت سارے ڈاکٹروں اور عاملوں کو دکھایا، لیکن اس کے دورے ٹھیک نہ ہو سکے اور اب کم از کم ہر مہینے ایک آدھ بار دورے پڑتے رہتے تھے۔ ابھی چند دن پہلے ہی مسکان کو ایک بہت بڑا دورہ پڑا۔ اس کے والدین پریشان ہو گئے، اسے ڈاکٹروں اور عالموں کے پاس لے گئے، پھر بڑی مشکل سے مسکان کی حالت سنبھلی۔ مسکان کے والدین اکثر پریشان رہتے، اگر اس کی یہ حالت برقرار رہی تو کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ میری مسکان کے لیے محبت میں کوئی کمی نہیں آئی، ہمیشہ کی طرح اس کو بہت چاہتا تھا اور ہم اب بھی کبھی کبھار گلیوں میں چھپ چھپ کر ملتے رہتے تھے، یا اگر کبھی ملنے کا موقع نہ ملتا تو ہم ایک دوسروں کو چھتوں پر خط لکھ لکھ کر رابطے میں رہتے۔ جس طرح میں مسکان سے محبت کرتا تھا بالکل ویسے ہی وہ بھی مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ میں جلد ہی مسکان کے رشتے کے لیے اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجنے والا تھا، لیکن میرے رشتہ بھیجنے سے پہلے ہی کچھ اور لوگ مسکان کا رشتہ لینے چلے گئے اور وہ لوگ مسکان کی جنات اور عذاب والی بات سے لا علم تھے، اور مسکان کے والد بہت خوش تھے کہ کم از کم بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی اور مسکان کے والدین نے بھی یہ مسکان کی عذاب والی بات لڑکے والوں سے چھپائی رکھی۔ میں اور مسکان پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ میں مسکان کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مسکان کے والدین نے جلد ہی شادی کا فیصلہ کیا اور کچھ ہی دن بعد اس کی شادی تھی۔ جو مسکان کی شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے میری حالت خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ مسکان کے گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی اور میں گلی سے باہر کھڑے ہو کر مسکان کو دیکھتا رہتا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب مسکان کا نکاح تھا۔ میری حالت خراب تھی۔ مسکان کی شادی کا کارڈ مجھے بھی ملا تھا اور میں اس کا نکاح اٹینڈ کرنے چلا گیا۔ مسکان مجھے اپنے نکاح میں دیکھ کر ناراض ہوتے ہوئے بولی، تمہیں آج میرا دولہا بنانا تھا اور تم یہاں ٹینٹیں لگوا رہے ہو کمینے۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ دولہا بینچ پر آ گیا، مولوی نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ میں سب کچھ خاموشی اور بے بسی سے دیکھتا رہا۔ نکاح شروع ہونے سے 2 منٹ پہلے مسکان کو جنات کا شدید دورہ پڑا اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور ہر چیز اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنے لگی۔ سب لوگ حیرانگی سے مسکان کو دیکھتے رہے۔ پھر مسکان نے مولوی کا گریبان پکڑا اور بھی کئی لوگوں کو مارنے لگی۔ کچھ لوگ وہاں سے بھاگ گئے، مولوی بھی جلدی جلدی بھاگ گیا۔ مسکان زور زور سے چیختی چلاتی رہی۔ لڑکے والوں کو جب پتہ چلا کہ مسکان پر جنات کا سایہ ہے اور اسے اکثر یہ دورے پڑتے رہتے ہیں تو وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اب گھر میں صرف مسکان اور اس کی فیملی کھڑی تھی۔ میں بھی خاموشی سے کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ مسکان کے والدین پریشانی سے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اب مسکان کی سچائی سب کو پتہ چل چکی تھی۔ اب تو کبھی بھی کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ اسی وقت میں آگے بڑھا اور مسکان کے والدین کے پاس چلا گیا۔ ان کو حوصلہ دیتے ہوئے بولا، آپ لوگ فکر نہ کریں، میں مسکان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات پر مسکان کے والدین خوش ہو کر مجھے دعائی دینے لگے۔ اس وقت مولوی کو پھر سے بلایا گیا اور اس نے ہم دونوں کا نکاح پڑھایا اور اب مسکان میری بیوی بن گئی ہے۔ ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی کبھار دورہ پڑتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے میری مسکان کافی بہتر ہے، کافی بہتر ہے۔ Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.